عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ، عید کے رنگ، عید کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین، آپ سب کو عید جی عید مبارک ہو۔ اور عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے مدنی چینل پر، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم عید منانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جن کو دنیا شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ الکریم ان کے ساتھ ہم عید منائیں گے۔ آپ نے بھی شروع سے لے کر آخر تک ہمارا پروگرام دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب بھی بچوں سے سوالات کریں گے اور بہت ساری مزیدار ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدنشہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم عید کے دنوں میں بھی اور عمومی دنوں میں بھی، یعنی عام طور پر بھی، ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکات سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں اور کرس مدنشہ کے ناظرین، آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بچوں اور کرس مدنشہ کے ناظرین، عید کے دن ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ ہر کوئی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان بھی آتے ہیں گھر پہ، یا آپ کہیں جاتے ہیں سب سے ملتے ہیں، سب آپ کو عیدی بھی دیتے ہیں، تو آپ تو خوش ہوتے ہیں۔ اب بچے یہاں پر جو موجود ہیں وہ بچے منانے جا رہے ہیں عید مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کا کیا نام ہے؟ بچوں کی عید جی مفتی قاسم صاحب کے ساتھ، اور مفتی قاسم صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے بچوں اور کرس مدنشہ کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج بچوں نے بھی کچھ سوال مفتی صاحب سے کرنے ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی کچھ سوال بچوں سے کرنے ہیں۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے آپ سب بھی خوش ہوں گے، اور مفتی صاحب کی کچھ باتیں بھی ہوں گی کہ جن کو سیکھ کر ہم سمجھیں گے بھی، ہماری اصلاح بھی ہوگی، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی آپ سب کو بھی ملے گا۔ پیارے بچے اور کرس مدنشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، اور پہلے بچے کچھ سوالات کریں گے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون بچے آج کے پروگرام میں سوالات لے کر آئے ہیں، اور مفتی قاسم صاحب کے ساتھ کیا کیا سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ جی کون کون سوال لے کر آیا؟ یہاں پہ کچھ بچے تو لے کر آئے ہیں۔ جی پہلے کون پوچھنا چاہے گا؟ پہلے آپ جی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن لوگ گلے ہی کیوں ملتے ہیں؟ بیٹا دل کر رہا ہوتا ہے۔ عید کے دن گلے اس لیے ملتے ہیں کہ ہر موقع کی کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں، اور گلے ملنا جو ہے یہ ایک خوشی کے موقع کی روایت ہے، جسے ٹریڈیشن کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ ہوتا ہے معانقہ، جیسے ہاتھ ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں مصافحہ۔ صفحن کہتے ہیں عربی میں ہتھیلی کو، تو ہتھیلی سے جب ہتھیلی ملے تو کہتے ہیں مصافحہ۔ اور عنق یہ عربی میں کہتے ہیں گردن کو، تو جب گلے ملتے ہیں تو گردن سے گردن ملتی ہے، اسے کہتے ہیں معانقہ۔ تو یہ ہے گلے ملنا، اور گلے ملنا جو ہے یہ ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ آج یا اب میں بڑا خوش ہوں اور آپ سے مل کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ بہت پرانی روایت ہے۔ گلے ملنے کا جو تذکرہ ہے یہ احادیث مبارکہ میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی صحابہ کرام سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو یہ حبشہ گئے ہوئے تھے. جب یہ حبشہ سے آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ اٹھ کر انہیں اپنے گلے لگا لیا, اور گلے لگایا تو وہ بڑا خوش ہوئے. ایک اور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مسکرا کے دیکھا کرتے تھے ہمیشہ. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب میں گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گلے لگا لیا, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کیا ہی خوب تھا. تو یہ گلے ملنا جو ہے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. مفتی صاحب یہاں پر ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہاں پر جب گلے ملتے ہیں تو اس وقت کوئی دعا بھی پڑھنی چاہیے؟ گلے ملتے ہوئے ویسے تو یہ ہے کہ ذرا گلے تھوڑا سا نرمی سے ملنا چاہیے, اتنا زور سے نہ ملیں کہ بیچارے کی دعا تو کیا اس کی سانس بھی نہ نکل رہی ہو. بعد ایسے بھی ملتے ہیں نا کہ اس کے ملنے سے فارغ ہونے کے بعد بندہ کہتا ہے ٹھہرنا ذرا سانس تو لے لوں اب میں, تو بعد ایسا بھی ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ گلے ملتے ہوئے بطور خاص جو ہے کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی. ہاں ایسی جگہوں پہ درود شریف پڑھنے کا فرمایا گیا ہے کہ جیسے مصافحہ کرے تو سلام کے ساتھ درود شریف پڑھیں, اسی طریقے سے گلے ملیں تو گلے ملتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کچھ بچے اپنی عیدی کولڈ ڈرنک اور برگر کھا کے ختم کر دیتے ہیں, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ ویسے تو یہ بھی کہوں گا کہ بیٹا انجوائے کرو, عید والے دن پیسے ملے ہیں تو اب اس کا کچھ تو کریں گے نا, پیسوں کا کیا کریں گے, کچھ کھائیں پیئیں گے اس سے. یہ ہے کہ اسے جو بھی کھائیں تو ایسی چیز نہ کھائیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. کولڈ ڈرنک بہت ٹھنڈی پئیں گے تو گلا پکڑا جائے گا, اسی طریقے سے برگر ذرا ناقص قسم کا ہوگا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو باقی اچھی والی چیز جو ہے وہ لے کے کوئی بھی کھا لیں, تو عید کا دن ہے تو تھوڑا بہت تو بندہ مزہ کرتا ہی ہے نا. چلے ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, گھر میں آپ کو سب سے زیادہ عیدی کس سے ملتی تھی؟ ہمیں گھر میں جو ہے وہ والد صاحب سے ہی عیدی ملتی تھی, تو وہ جو کم یا زیادہ جو بھی ہوتی تھی وہ انہی سے ملتی تھی, تو یوں والد صاحب سے ملتی تھی. چلے ماشاءاللہ. جی چلیں یہاں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ جی شہزان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی قاسم صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, کیا بچے بڑوں سے عیدی مانگ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مانگنا اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ ویسے تو مانگنا جو وہ اچھی چیز نہیں ہوتا, لیکن جو گھر کے بڑوں سے عیدی مانگی جاتی ہے تو وہ مانگنا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ اچھا ہے. بس یہ ہے کہ اس کے اندر ذرا ضد نہ کی جائے کہ گھر والے جو ہے نا وہ 500 دیں تو بولے نہیں 500 سے کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, 5000 تو ہونے چاہیے. تو یہ نہ ہو, تو یہ ہے کہ گھر والوں سے بڑوں سے عیدی مانگ سکتے ہیں اور اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے زیادہ, جتنی مل جائے تو بس بندہ نیک صوفی قناعت پسند بن کے اس کو قبول کر لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی چلیں اب کون سوال کرے گا؟ مائک پہنچائیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر عیدی گن لی جائے تو کیا عیدی کم ہو جاتی ہے؟ اگر تو گھر میں اور بچے بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے گھوم کے آئی نا تو پھر گننے سے کچھ کم ہو جائے گی, کیونکہ وہ تھوڑی سی اس کی انجوائمنٹ کے لیے ترکیب بنا لیں گے. اور ویسے جتنا مرضی گنتے رہیں اتنی ہی گنتی میں تو اتنا ہی رہنا ہے اس نے. لیکن یہ بھی بتائیں کہ گننے سے ہوتا کیا ہے ویسے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی عیدی ہے. ٹھیک ہے, اچھا حساب کتاب رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ. نہیں بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عیدی ابھی کوئی دیتا نہیں ہے, بار بار گن رہے ہوتے ہیں. ارے دیتا ہی نہیں تو گنتے کہاں سے؟ مطلب ملی تھی نا پہلے, تو اس وقت تو بار بار گنیں گے, وہی عیدی ہے. پہلے دن جو ملی تھی وہ دوسرے دن بھی وہی گن رہے ہیں. بس بیٹا کارے جہاں دراز ہے, اب میرا انتظار کر, تو اور کوئی کام نہیں ہے تو یہی کرتے رہے. جی چلیں اب اگلا سوال. جی بغداد بھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ. عید کے دن میٹھا کھانا سنت ہے؟ ہاں، عید کے دن میٹھے کھانے کے بارے میں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں، یعنی 1 3 5 7 اس تعداد کے اندر کھجوریں کھانی چاہیے. کھجور نہ ہو تو جو خشک کھجور جسے چھوارا کہتے ہیں اتنی وہ کھا لیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کوئی بھی میٹھی چیز جیسے ہمارے یہاں سوئیاں، پھینیاں، کھجلا وغیرہ جو ہے وہ بنتا ہے تو یہ کھا لینا چاہیے. یہ سنت ہے، یعنی کھجلا کھانا سنت نہیں، میٹھا کھانا سنت ہے. میٹھی ڈشوں کے نام بتائیں ذرا. گلاب جامن، چمچم چمچم، اور چینی. اور کیا؟ چینی، چینی. شوگر. اچھا، یعنی کہ ڈائریکٹ ہی چینی. ٹھیک ہے. کبھی کبھار جاپانی کھا لیا کریں. بریانی. بریانی. بیٹا جی بریانی کے اندر تو میٹھا ڈالنا مناسب نہیں لگ رہا مجھے. آپ زردہ بول دو نا، زردہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھی ڈش تو زردہ ہوتی ہے. جی اب اگلا سوالات کر رہے تھے مفتی صاحب سے بچے. جی چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید والے دن کیا بچے کھیلنے کے لیے نقلی پستول اور باجے خرید سکتے ہیں؟ عید والے دن کھیلنے کے لیے نقلی پستول اور باجا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ خریدنا بھی منع ہے اور ان کے ساتھ کھیلنا بھی منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقلی پستول بھی ہے، اگر تو بالکل ایسا کھلونا ہے نا کہ جس سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہو سکتی، جیسے بعض وہ صرف پانی کے ہی ہوتے ہیں یا بعض صرف دکھانے کے ہوتے ہیں، اس پہ چلتا ولتا کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی شے ڈال کے جو نا وہ چلا نہیں سکتے، تو صرف ایسی ہے تو اس سے کھیلنا جائز ہے، جبکہ اس کے ذریعے کسی کو ڈرائیں نہیں. ایک ہوتا ہے نا کسی کو ڈرا رہے ہیں اور وہ آگے سے بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، بچہ بچی، تو اب ڈرانا جو ہے یہ کسی کو جائز نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ چھرلا وغیرہ نکلتا ہے اور وہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے تو پھر تو سخت منع ہے، پھر تو حدیث مبارک میں اسے منع کیا گیا. اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ اگر پستول ایسا ہے کہ جس کا شور بہت ہے، ایک مرتبہ اس کا بٹن دبا دیا تو اس کے بعد بس پھر اس کا شور بہت زیادہ ہے، تو شور والا کام جو ہے نا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک باجے کا تعلق ہے تو باجا تو جو ہے نا وہ دوسروں کی عید کا باجا بجا دیتا ہے کہ اس کو جو منہ میں لے کے پاں 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 شروع کرتے ہیں تو گھر والے بھی بیچارے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، محلے والے بھی اللہ مان والحفیظ کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ کوئی کھیل نہ کھیلا جائے، وہ کھیل کھیلا جائے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سمپل از دیٹ کہ وہ کھیل کھیلے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہ باجے والا جو ہے نا یہ تو عید کے دن پھر جو لوگ حشر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمیں سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے اور ماشاء اللہ یہاں پہ بچے سوالات بھی کر رہے ہیں. جی چلیں اب اگلا سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ عید کیسے گزارتے ہیں؟ عید والے دن یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید کے جو پہلے کی سنتیں ہیں، غسل کرنا اور نئے یا صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، چند کھجوریں کھانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ کے عیدگاہ یا مسجد جانا. پھر عید پڑھتا ہوں یا عید پڑھاتا ہوں. اور اس کے بعد چونکہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ رات کو جاگ کے گزرتا ہے، تو عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات بھی نیند نہیں آتی. جب نیند نہیں آتی اور ساری رات جاگ کے گزرتی ہے تو پھر عید پڑھ کے آ کے پھر سونے کی ترکیب ہو جاتی ہے. پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد پھر ذرا ملنا ملانا، پھر کچھ دوست آ گئے، کسی کے پاس میں چلا گیا. عید کی نماز کے بعد مجھے صرف ایک کام ہوتا ہے کہ مجھے اپنی والدہ کو فون کرنا ہوتا ہے. وہ پنجاب میں ہوتی ہیں، میں کراچی میں ہوتا ہوں اکثر، تو میں ان کو فون کرتا ہوں، عید مبارک کہتا ہوں، دعائیں لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں سو جاتا ہوں. پھر اٹھنے کے بعد پھر جتنے رشتہ دار ہیں پھر ان کو عید مبارک شروع ہو جاتی ہے. تو جتنی بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، سب کو فون کرتے کراتے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اس میں پھر جتنے دوست ہیں، دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہیں، ان کو میسج پہ عید مبارک وہ کرتا ہوں اور بس اسی کے اندر شام ہو جاتی ہے. پھر کچھ ملنے آ جاتے ہیں، کسی کے پاس ہم ملنے چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا دن عید گزرتی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بچے یہاں پر آپ نے تو کچھ سوالات جو مفتی قاسم صاحب سے پوچھنے تھے وہ پوچھ لیے. اب مفتی قاسم صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کون بچے جوابات دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی بیٹا, فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے خیر آپ سے ایسے ہی پوچھا ہے. فتویٰ کہتے ہیں شرعی مسئلے کے جواب دینے کو نا, شریعت کے مسئلے کا جواب دینا. جی بیٹا, پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی عید مبارک کہے تو ہمیں رپلائی کیا کرنا چاہیے؟ رپلائی تو سارے ہی کرتے ہوں گے نا, سارے ہی کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو چلو بیٹا آپ بتاؤ. خیر مبارک کہتے ہیں. خیر مبارک کہنا چاہیے. خیر مبارک کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جی. تقبل اللہ منا ومنکم. تقبل اللہ منا ومنکم, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہماری طرف سے جو بھی نیکیاں ہوئی ہیں وہ سب قبول فرمائے. جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں, جو عید کی نماز پڑھی ہے, جو اور سارے کام کیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی قبول کرے اور میرے بھی قبول کرے. تو ایک ہو گیا خیر مبارک, ایک ہو گیا تقبل اللہ منا ومنکم, اور اس کے علاوہ کچھ اور؟ ہاں خیر مبارک. خیر مبارک. ویسے اس کے علاوہ ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی مبارک تو ہو ہی گئی ہے تو اب عیدی کی بھی ترکیب بنائیں پھر, تو ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ہو جاتا نا کہ بہت مبارک, تو اب ہمارے لیے بھی کچھ برکتیں ہو جائیں. جی, تو کوئی عید مبارک کہے تو آگے سے خیر مبارک. تو خیر مبارک زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے, اور یہ ایک سمپل سا ورڈ ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں. باقی عید والا ہر ایک سے نہیں کہنا, وہ صرف جو اپنے وہ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ والد ہو گئے, چچا ہو گئے, وہ بس انہی سے. اچھا, ایک سوال یہ ہے, عید میں پہلے کس طرف سے گلے ملنا چاہیے, رائٹ یا لیفٹ؟ جی آپ جن سے مفتی صاحب پوچھیں وہی جواب دینا, باقی سب ایسے ہی جواب نہ دیں. دے ہی دیں گے نا. جی آپ بیٹا, جس کے پاس مائک ہے, آپ. ہاں آپ. رائٹ. رائٹ کیوں؟ چلے کوئی اس کا جواب دے کہ جب گلے ملنا ہے تو رائٹ کیوں؟ لیفٹ بھی تو اپنا ہی ہے, لیفٹ بھی اپنا ہی ہے, رائٹ بھی اپنا ہی ہے. اپنوں میں تو فرق نہیں کیا جاتا نا. تو آپ بتائیں. جی بیٹا آپ. ہاں لائٹ اینڈ سیدھا آتا ہے. ہاں, وہ تو یعنی کہ ادھر سے ملیں گے نا, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ادھر سے کیوں ملیں گے, یہ بھی تو اپنا ہی ہے. اب وہ بیچارہ بور ہو جائے گا. ہاں جی آپ بیٹا آپ. کیونکہ سیدھی جانب سے شروع کرنا سنت ہے. سیدھی جانب سے شروع کرنا سنت ہے. یہ ویسے تو ایک یعنی کہ شرعی مسئلہ ہے کہ جیسے کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے, اور کسی کو کوئی شے دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے, لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے. لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دائیں طرف سے گلے ملنا سنت ہے, کیونکہ بطور خاص گلے ملنے کے اندر کوئی ایسی روایت یا حدیث نہیں ہے کہ ادھر سے ملے. لیکن عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں طریقہ یہی رائج ہے کہ جب گلے ملتے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ شروع تو تب کیا جاتا ہے نا کہ جب شروع کے بعد کوئی اگلی چیز بھی ہو. تو دائیں طرف سے شروع کرنا تب ہوتا ہے کہ جب بائیں بھی ملنا ہو, دائیں بھی ملے پھر بائیں بھی ملے پھر دائیں بھی ملے. گلے ملنے کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 3 مرتبہ ہی گلے ملا جائے, پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر. ایک مرتبہ میں بھی ترکیب صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی کافی ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جس آدمی سے بہت سے لوگ گلے ملے نا, اب اس سے ہر بندہ اگر ادھر 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 3 مرتبہ ملے گا تو سب سے ملنے کے بعد وہ بیچارہ اپنی کمر دبوا رہا ہوگا کسی سے. اور یہ لٹرلی ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ جو امام مسجد ہوتے ہیں, جو خطیب ہوتے ہیں, تو جب وہ اپنے بیان سے اور عید سے فارغ ہوتے ہیں, اب اس کے بعد ہر بندہ آ کے جو نا پہلے دائیں پھر بائیں پھر دائیں 3 طرح مل رہا ہے. اور ملنے والے 300 نمازیوں نے ملاقات کی اور ہر ایک نے 3 مرتبہ گلے ملے, تو کتنی مرتبہ ہوا؟ 900 مرتبہ.
تو 900 مرتبہ کے بعد تو میرے خیال میں وہ خطیب صاحب کو عید تو بھول جائے گی کہ یہ اس عید کا میں کیا کروں. وہ سارا دن کندھا ہی دباتا رہے گا اپنا. تو جہاں پر ایک مرتبہ سے ہی گزارا ہے تو وہاں ایک مرتبہ ہی ملنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنی عیدی کا کرتے کیا ہیں؟ اچھی چیزیں خریدنا. اچھی چیزیں کیا؟ مسلح تسبیح خریدتے ہیں؟ یعنی کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانے پینے کی چیزیں. کھانے پینے کی اچھی چیزیں. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. ایک چلے ادھر سے یہ آپ جواب دے دیں پھر اس کا. جی عیدی کے پہلے سنبھال کر رکھنا اور اپنے ڈبے میں ڈال دینا. باقی کی عیدوں میں جو پیسے ملیں گے وہ جمع ہو جائے گا تو ہم لوگ مدینے چلے جائیں گے. ارے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ کیا کمال ہی کر دیا. عیدی جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اس میں مزید ایڈ ہوتی رہتی ہے تاکہ زیادہ ہو جائیں گے تو مدینے جائیں گے. سبحان اللہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. A1 کیا بات ہے زبردست. یہ سب سے بہترین مصرف آپ نے بتایا ہیں آخر میں ماشاءاللہ. A1 سب سے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی عیدی دے تو اسے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ تھوڑی لگ رہی ہے. ویسے کیا کہنا چاہیے اسے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کو مزید بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے, یہ ساتھ میں ویسے ایڈ ہو جائے گا. جی آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے. آپ کا شکریہ, شکریہ, تھینک یو, یہ جتنے الفاظ ہیں حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو جب بھی کسی کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت یا فیور ملے تو اچھی چیز ملے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جزاک اللہ, شکریہ, تھینک یو ویری مچ, یہ سارے الفاظ جو ہے یہ بولے جا سکتے ہیں. جی بیٹا آپ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے ذریعے وہ عیدی دی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. چلے ماشاءاللہ. چلے آخری ایک آپ جواب دے دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ترجمہ کر دیں کہ تو زیادہ ذرا واضح ہو جاتا ہے, تو یہ بڑا اچھا ہے. یہ اچھا ویسے شکریہ جو ہے نا وہ ہر بات پہ یہ ادا کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ عیدی تو ایک ان میں سے چیز ہوگی نا کہ عیدی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے جیسے گھر کے اندر اگر پانی کا گلاس بھی کوئی دے نا تو اسے بھی کہہ دینا چاہیے جزاک اللہ خیرہ, شکریہ. تو یہ شکریہ کہنا دو لفظ ایسے ہیں کہ جو یوں کہہ لیں کہ آپس کے تعلقات کو اچھا بناتے ہیں یا کسی بچے کے اچھے مینرز کو شو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بھی شے ملی یا کسی نے کوئی فیور کی, ہمارے لیے دروازہ کھول دیا, یا ہمیں چیئر چاہیے تو ہمارے آگے کسی نے چیئر رکھ دی, تو ایسا کچھ بھی ہو تو اسے کہنا شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اور اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی, کسی کے آگے سے یکدم گزرے, کسی کو ہاتھ لگ گیا تو سوری, معذرت, معاف کر دیجیے گا. یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو بچہ بھی یہ دو لفظ اپنی زندگی میں شامل کر لینا, ایک تو ہر اچھی بات پہ شکریہ ادا کرنا اور ایک کسی بھی چھوٹی بھی غلطی کے اوپر بھی سوری کر لینا, وہ ساری زندگی خوش بھی رہتا ہے اور لوگ بھی اس سے بڑے خوش رہتے ہیں. یار یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا سلجھا ہوا, شائستہ اور تربیت یافتہ بچہ ہے, اس کی بڑی اچھی تربیت ہے. تو شکریہ اور سوری یہ دو لفظ جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے. پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اگلی ایکٹیویٹی کی جانب, اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے بھوجیں کیا ہے. عید کے رنگ پیارے, عید عید کے رنگ. پیارے بچوں اس ایکٹیویٹی میں ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہاں پر آڈینس میں کچھ بچے موجود ہیں. اب آپ سے میں کوئی نمبر پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ نمبر, جیسے آپ نے بولا 2 نمبر, تو پھر میں مفتی صاحب کو اس حوالے سے کچھ ہنٹ دوں گا. مفتی صاحب نے اس باکس کے اندر جو ٹاپک ہے اس تک پہنچنا ہے. کوشش کرتے ہیں. نمبر 7. جی نمبر 7. نمبر 7 میں
جو ٹاپک ہے اس کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے کہ ایک اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ویسے تو قرآن پاک میں مکھی کا تذکرہ بھی ہے, مچھر کا بھی ہے اور شہد کی مکھی کا بھی ہے. 3 چیزیں. اب دوسری ہنٹ دوں میں تاکہ آپ ایکوریٹ تھنگ تک پہنچ جائیں. جی. اس سے ہمیں بہت ہی فائدے مند چیز حاصل ہوتی ہے. اس سے بہت ہی فائدے مند چیز حاصل ہوتی ہے. ابھی مچھر سے تو نہیں ہوتی, پھر مچھر تو ترکیب ہی خراب کر دیتا ہے, ساری رات ہماری جو ہے نا وہ نیند کو جو ہے نا آگے پیچھے کر دیتا ہے. اور مکھی بھی جو ہے نا کوئی اتنی لائق نہیں کی جاتی نا, مکھی بھی آ کے کام خراب ہی کرتی ہے. تو لے دے کے پھر شہد کی مکھی رہ گئی نا, تو شہد کی مکھی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں شہد کی مکھی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ شہد کی مکھی. چلیں شہد کی مکھی. جی چلیں باکس کھول کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے, مفتی صاحب کا جواب درست ہے. سب نے سیم ہی آنسر دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ جواب درست ہے یا نہیں. جی ماشاء اللہ شہد کی مکھی, اور جواب مفتی صاحب اور آڈینس سب کا درست ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی چلیں اب بڑھتے ہیں اگلے باکس کی جانب. نمبر 4. جی نمبر 4 میں ہے کہ ایک ایسی سنت جس کو ادا کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ویسے تو تحفہ دینا سنت ہے اور اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی. اسی طرح مسکرا کے ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے, اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی سنت ہے, اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے ملتے ہوئے آمنا سامنا ہو, ملاقات ہو تو سلام کہنا, اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری سنتوں کی ادائیگی سے محبت پیدا ہوتی ہے. چلیں اور ویسے یہ آخری والے کا چانس زیادہ ہے کہ جس کی ادائیگی سے محبت پیدا ہوتی ہے, یعنی سلام کی سنت. میں کیا کروں, کھول دوں یا پھر آپ کو دوسری ہنٹ دوں, یا فرمائیں؟ نہیں ہنٹ دے ہی دیں اب. چلیں اس سنت کو عام کرنے کا بھی حکم ہے. اس میں بھی وہی چیز آ گئی کہ مسکرا کے ملنا جو ہے اسے بھی عام کرنے کا حکم ہے. مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. اسی طرح کھانا کھلانا جو ہے اس کا بھی اسی حدیث کے اندر ہی فرمایا گیا ہے جس کے اندر سلام کا فرمایا گیا. افشوا السلام و اطعموا الطعام, سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو, اور نماز پڑھو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ویسے یہ ہے کہ سلام بطور خاص وہ ہے کہ جس کے لیے حدیث میں لفظ ہے افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو, تو سلام. جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سلام. اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا جواب درست ہے یا نہیں. جی نمبر 4 سلام, اور ماشاء اللہ مفتی صاحب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب اگلا باکس نمبر 3. ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ایک ایسی پرسنالٹی جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ویسے تو اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتی ہے, ایسا ہی ہے نا, اپنے ماں باپ سے تو پیار ہوتا ہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اولاد پرسنالٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, وہ بھی اپنے پوتوں پوتیوں سے, نواسے نواسیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان سے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماں باپ. تو ماں اور باپ جو ہے یہ دونوں بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور اس میں جو ماں ہوتی ہے وہ زیادہ پیار کرتی ہے, باپ سے زیادہ ماں جو ہے وہ پیار کرتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ ماں. جی چلیں. جی نمبر 3 جی ماشاء اللہ ماں, اور جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب اگلا نمبر 6. ایک کیڑا ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ہے.
ایک کیڑا کہ جس کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ تو پھر اور چیز ہو جائے گی، ورنہ جیسے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایک کیڑے کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی وادی کے قریب پہنچے تو اس وادی کے اندر چیونٹیاں بہت زیادہ رہتی تھیں. تو جب آپ کا لشکر وہاں قریب آنے لگا تو جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی ان کی بادشاہ کہہ لیں، تو اس نے ساری چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو ساری اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، بلوں کے اندر سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر ان کا لشکر جو ہے نا تمہیں کچل دے. تو قرآن پاک میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا تو مسکرا پڑے. اچھا، اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو چیونٹی کو یہ پتہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، اور چیونٹی کی آواز آپ میں سے کبھی کسی نے سنی ہے؟ اور اگر یہاں رکھ کے سنیں تو نہیں آئے گی نا. لیکن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اس وادی سے بہت دور تھے، اور وہاں پر آپ نے اس چیونٹی کی آواز کو سنا بھی، سمجھا بھی، اور اس کے اوپر مسکرائے بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں نا، ان کی جو سننے کی اور دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ساری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہے، عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس کیڑے کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ ہے مکڑی. کہ مکڑی جو تھی اس نے غار ثور کے دھانے پر، دروازے پر ہجرت کی رات جو ہے جالا بن دیا تھا، جس کی وجہ سے کافروں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جاتے تو یہ جالا تو نہ ہوتا، یہاں پر جالا تو ٹوٹ جاتا، تو جالا یہاں پر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں گئے. تو مکڑی، بھائی صاحب مکڑی. ماشاءاللہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مکڑی. اب دیکھتے ہیں کہ مکڑی جواب درست ہے یا نہیں. کھولتے ہیں 6 نمبر باکس. جی مکڑی، اور ماشاءاللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اچھا، ایک سوال آپ سے ہے، اب یہ بتائیں کہ مکڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بڑھائیے. عنکبوت. عنکبوت، ماشاءاللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. عنکبوت کہتے ہیں عربی میں، اور اس نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العنکبوت. ماشاءاللہ A1 بھائی. ماشاءاللہ. جی اب بتائیے کہ کون سا نمبر کھولا جائے؟ زہران بھائی. نمبر 2. نمبر 2. ایک ایسی عادت جو سامنے والے کا دل جیت لیتی ہے. ایک ایسی عادت جو سامنے والے کا دل جیت لیتی ہے. کافی ساری عادتیں ہیں جو سامنے والے کا دل جیت لیتی ہیں، اور جو بہت یوں کہہ لیں کہ ذرا کم محنت والی عادت ہے، جس میں جو نا وہ نہ پیسہ لگتا ہے اور نہ زور لگتا ہے. نہ پیسہ نہ زور. پیسے تو بندہ کسی کو پیسے بھی دے تو دل تو بندہ جیت ہی لیتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. کسی کو کھانا کھلائے تو اس کا دل جیت لے گا، لیکن اس میں پیسہ لگتا ہے. تو وہ عادت کہ جس میں نہ پیسہ لگے اور نہ محنت کرنی پڑے، وہ ہے مسکرانا. تو مسکرانا جو ہے وہ ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے بندہ سامنے والے کا دل جیت لیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا جواب درست ہے نہیں. جی مسکرانا. جی مسکرانا، اور جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی چلیں اب میری باری. چلیں 1 نمبر باکس کی میں آپ کو ہنٹ دینے جا رہا ہوں. ایک مبارک جگہ جہاں مسلمان بہت زیادہ جاتے ہیں. ایک مبارک جگہ جہاں مسلمان بہت جگہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ. مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، دونوں جگہ مسلمان بہت جاتے ہیں. اسی طرح مقدس جگہ جہاں بہت مسلمان جاتے ہیں، مسجد بھی ہے. مسلمان نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ بھی مقدس مقام ہے، مسلمان وہاں بھی بہت جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری ہنٹ ہے، وہاں ایک مبارک کنواں بھی ہے.
وہاں ایک مبارک کنواں بھی ہے. یہ نارمل چیزوں کے اندر تو پھر مکہ مکرمہ ہی ہے کہ جہاں پر کنواں ہے اور زمزم کا کنواں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 1 نمبر حرم شریف مکہ مکرمہ. جی ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ اب ماشاء ایک سوال اللہ. یہ بتائیں کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ کتنا پانی ہے اس میں؟ جی بیٹا آپ. بے شمار. بات ہی ختم کر دی. بے شمار. کوئی کتنا بے شمار؟ اتنا بے شمار، اتنا بے شمار، کتنا بے شمار؟ ان گنت پانی ہے، یعنی کوئی گنتی نہیں لگا سکتا، اتنا سارا پانی ہے. گنتی کیسے کریں گے؟ 1 2 3 4 5 6 7 کیا؟ ان گنت لیٹرز، ان گنت لیٹرز. ٹھیک ٹھیک. گن ہی نہیں سکتا. اس میں اتنا پانی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آب زمزم کا کنواں چشمہ جو ہے وہ کب شروع ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے. اور یہ بات ہے کوئی 4,500 سال پہلے کی. 4,500 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. تب سے یہ پانی نکل رہا ہے اور ابھی تک نکل رہا ہے. اور پہلے تو ڈول سے نکالتے تھے اور اب کسے نکالتے ہیں؟ مشینوں سے. اور 24 گھنٹے ہیوی مشینیں چلتی ہیں. پوری دنیا میں مثال کے طور پہ 30 لاکھ حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور یہ 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ واپسی کے اندر آب زمزم لے کے آتے ہیں. اور روزانہ لاکھوں لوگ عمرہ کرتے ہیں اور ہر عمرے والا آب زمزم لے کے آتا ہے. پھر جو ہے وہاں مسجد حرام شریف میں ہر وقت آب زمزم دستیاب ہے. مسجد نبوی شریف میں ہر وقت مل جاتا ہے. پھر یہ دکانوں پر بکنے کے لیے بھی موجود ہے اور یہ سارا چلے جا رہا ہے اور آب زمزم ختم نہیں ہوا. اس کنویں میں اتنا پانی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چھوٹی سی چیز کے اندر بھی اتنی برکت ڈال دے کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہو. اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ایسی برکت تھی کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی چلنا شروع ہوا وہ پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا فیضان آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ ہے آب زمزم کا کنواں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی سنیں اور یاد رکھیں. عید کے رنگ پیارے، عید عید کے رنگ. پیارے بچے اور گرج مدرسے کے ناظرین، اب اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہمیں مفتی صاحب انشاءاللہ ایک کہانی سنائیں گے اور کہانی کے آخر میں جب کہانی ختم ہو جائے گی تب مفتی صاحب آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور وہ سوالات ہوں گے کہانی سے ریلیٹڈ. یعنی آپ نے وہ کہانی میں سنے بھی ہوں گے سوالات کے جوابات، تو آپ نے کہانی کو سننا ہے غور سے تاکہ آپ ان سوالات کے جوابات آسانی سے دے پائیں. اور چلیں مفتی صاحب شروع کرتے ہیں. جی جیسے آپ کا حکم. کہانی یوں ہے بیٹا، ایک بچہ تھا جس کا نام تھا زید. اس کے ابو بزنس کرتے تھے شہد کا. ایک مرتبہ وہ ایک باکس لے کے گھر پہ آئے اور گھر پہ لا کے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور گھر میں کہہ دیا کہ اس باکس کو کچھ چھیڑے نہیں. اب زید کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ باکس ہے اور یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بچے کے اندر تجسس تو بہت ہوتا ہے اور خصوصاً اس کے بارے میں کہ جسے منع کیا جائے اس کے بارے میں زیادہ تجسس ہوتا ہے. اس نے کہا چلے بناتا ہوں، ذرا ترکیب بناتا ہوں اس کو چیک کرنے کی کہ ہے کیا اس کے اندر. اب زید کے ابو جو تھے وہ اپنے کسی کام میں لگ گئے. زید نے پکڑا ایک سٹول رکھا، کھڑا ہوا اور بڑے مزے سے جو باکس کھولا کہ کوئی نکلے گا کیک، پیسٹری،
کوئی لبے شیری کوئی مزے کی چیز نکلے گی، تو وہ زیادہ ہی مزے کی چیز نکل آئی۔ وہ زیادہ مزے کی یہ ہوئی کہ وہ جو باکس تھا وہ تھا شہد کی مکھیوں کا۔ اب وہ شہد کی مکھیوں کا باکس جب وہ کھلا اور اندر سے وہ برآمد ہوئیں اور قید سے رہائی پائی، تو جس محسن نے وہ باکس کھولا تھا اس نے کہا پہلے اس کے تو چہرے کو بوسہ دوں میں۔ تو مکھیوں نے جو اس کو پھر ڈنگ مارا جیسے کہ مکھیوں نے کرنا تھا، اب زید چیخنا چلانا شروع ہوا اور دھڑام سے اسٹول سے آیا نیچے اور جگہ جگہ سوج گیا اور سارا برا حال۔ اب اس کے والد صاحب بھاگے بھاگے آئے چیخے سن کے کہ موصوف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ آ کے دیکھا تو باکس بھی نیچے اور بچہ بھی نیچے، ٹھیک ہے، اور مکھیاں ہوا کے اندر گھوم رہی ہیں۔ اس نے خیر جیسے تیسے مکھیاں بگائیں، بچے کو پکڑا، اب چہرہ اس کا ایسا کہ جیسے کپا، تو اس نے بہرحال اس کا پھر کچھ کرا کے اس کو ذرا تکلیف کو آرام پہنچانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ اس باکس کو نہیں چھیڑنا، تم نے غلطی کی، نافرمانی کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے کہانی۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ بچپن میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں گیا ہوا تھا اپنی نانی کے گھر پہ، تو جو سب سے پچھلا کمرہ تھا نا اس میں گیا تو ایک پردے کے نیچے کر کے نا، یعنی کور کے نیچے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا نا تو میں نے کہا یہ تو بیر ہیں، چھوٹے چھوٹے بیر ہیں یہ۔ تو میں نے کہا چلے ذرا تھوڑا سا دوبارہ چکر لگے گا نا تو بیر کھاؤں گا میں۔ تو جب ایک دو گھنٹے گزرے، گھر والے سارے ادھر ادھر ہوئے نا، تو میں نے کہا چلو بیر کھانے چلتے ہیں۔ میں گیا، اب چونکہ مجھے تھا کہ کوئی آ نہ جائے تو بیر ذرا ایک ہی مرتبہ زیادہ کھا لوں، تو میں نے مٹھی بھری اور میں نے وہ سارے کے سارے منہ میں ڈال لیے، ٹھیک ہے۔ جب منہ میں ڈالے تو پتہ چلا کہ وہ تو لال مرچیں تھیں۔ جسے میں لال بیر سمجھ رہا تھا وہ لال مرچیں نکلی، اور پھر جو اس کے بعد میں ہنسا، یعنی کہ پھر جو میری چیخیں نکلی، تو پھر آدھے گھنٹے تک کلیاں کر کے پھر وہ مرچوں کے اثرات ختم کیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ ذرا اس طرح کی ترکیب کرتا ہے نا تو اس کے نتائج کچھ ایسے برآمد ہوتے ہیں۔ اب اس کہانی کے اوپر سوالات، ٹھیک۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس بچے کا اس کہانی میں ذکر ہوا اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، ابو کا نام زید کے ابو کا نام زید تھا۔ تو بیٹا والد صاحب کا نام تو چینج کریں۔ تو کہانی کے اندر زید کے ابو کا نام نہیں تھا بلکہ اس بچے کا نام تھا، اور وہ تھا زید، ٹھیک۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو زید کے ابو تھے وہ کس چیز کا کاروبار کرتے تھے؟ ہاں تو ٹین صرف جی مکھی، مکھیاں بیچتے تھے، شہد کی مکھیاں بیچتے تھے۔ یہ میں نے طوطے پرندے بیچنے والے تو سنے، لیکن کوئی مکھیاں بیچتا ہو، واہ بھائی واہ، یہ تو استخراج و استنباط ہے آپ کا۔ تو وہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ شہد بیچتے تھے، اور شہد کی تیاری کے لیے بعض اوقات فارم بنائے جاتے ہیں جس میں مکھیاں پالی جاتی ہیں، تو ان کے باکسز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں رکھا جاتا ہے، وہ مکھیاں گھوم پھر کے اس باکس میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ شہد کا کاروبار کرتے تھے، تو وہ گھر میں پھر شہد لے کے آئے۔ کاروبار کس کا تھا؟ شہد کا۔ شہد کا۔ اور گھر پہ کیا لے کے آئے؟
ارے بھائی جس کے اندر شہد کی مکھیاں تھی. ارے کاروبار تو شہد کا کرتے ہیں نا, تو مکھیاں کیوں لے آئے؟ اچھا, تو وہ لے کے آئے شہد کی مکھیاں, تو وہ اسے تیار کرتے نا, تو اس لیے لے کے آئے. ٹھیک, اور لا کے انہوں نے پھر چارپائی کے نیچے چھپا دیا. ایسا ہی ہوا. پھر کہیں اونچی جگہ پہ, اچھا انہوں نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. تو زید کے اندر آئیڈیا پیدا ہوا نا کہ کچھ نوینتا ہونی چاہیے. اس نے صوفہ گھسیٹا اور لا کے وہاں پہ رکھ دیا. ہاں پھر اچھا سٹول, گڈ, سٹول تھا. تو صوفہ لے کے آتا نا تو پھر گرنے والا چانس نہ ہوتا نا. ٹھیک ہے, چلے سٹول لے آیا وہ, اور سٹول پہ چڑھ کے پھر اس کا ارادہ چینج ہو گیا کہ چھوڑو کیا. ہاں نہیں, اچھا ڈبہ کھول کے ہی چیک کیا. اس نے کہا کہ جب شروعات کی ہیں تو آخر تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, اور کامیاب انسان کون ہوتا ہے کہ شروع نہ کرے آخر تک پہنچا کے چھوڑے. اچھا چلے, تو اس نے پھر اسے کھولا اور اندر سے جو شہد کی کپیاں نکلیں اور شہد ہی شہد ہو گیا, اور خوشی کے مارے زید کا چہرہ سرخ, اور شہد کو دیکھ کے اس کا خون ایسا جوش مارا کہ سوج گیا. کیا ہوا, چلو آپ بتا دو یار, اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ بتاؤ. دانے پڑ گئے اور اس کا وہ اسے ٹھیک کیا. ارے نہیں, وہ اس سے ڈبے سے کیا نکلا؟ شہد شہد نکلا, شہد کی مکھیاں. مکھیوں نے اس کو کاٹا اور اس نے مکھیوں کو کاٹا. یک طرفہ ہی حملہ تھا سارا. اب ایک اکلوتا بچہ, اتنی ساری مکھیاں, کیسے مقابلہ کر؟ ایک ایک کر کے آئے نا. صحیح ہے, ایک بچہ ہے ایک مکھی آئے, بنتا بھی ہے. کہاں ایک بچہ اور ادھر سے لشکر. اٹ از انفیئر. اچھا, اب جو ہے مکھیوں نے اس کو کاٹا اور وہ سٹول سے نیچے گرا. تو اس کے ابو نے اس کو اتنی شاباش دی, اس نے کہا کیری آن کیری آن, گڈ بوائے. جی بیٹا, ان کے ابو نے بولا کہ تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں, جیتے رہو. جوان ایسے ہی کرتے ہیں, زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے مکھی کے ڈبے پہ جو ڈالتے ہیں کمند. پھر کیا کہا اس نے؟ اس کے ابو نے اسے دوائی لگا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی, شہد کی مکھیوں کو بھگا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور زید نے کہا کہ نمٹوں گا تم سے, نہیں, بڑا ہو لینے دو مجھے. تو اس کے ابو نے اس کے پھر مرہم وغیرہ لگا کے اس کو سمجھایا اور اسے بتایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے, کیونکہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اسے اس کے لیے کیا وعید ہے؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس سے سبق کیا ملا؟ پورا سبق. چلے آپ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے بچے اور گرج بندشہ کے ناظرین, آپ نے کہانی سنی, کہانی کے متعلق سبق بھی سنا اور کچھ بچے سے ہوئے سوالات اور انہوں نے جوابات بھی دیے. اب پڑھتے ہیں
اگلے سیگمنٹ کی طرف، اگلی ایکٹیویٹی کی طرف، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال۔ عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر ہیں 6 انویلپ۔ کتنے انویلپ ہیں؟ 6 انویلپ ہیں، اور ہر انویلپ کے پیچھے 2 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ اب اس انویلپ میں سے جو نمبر نکلے گا، مطلب جو لفظ نکلے گا، اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے ایک خیال۔ ان کا جو پہلا خیال ہوگا وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور ہمیں بہت ساری نئی نئی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ چلیں اب یہاں پر نمبر سلیکٹ کرواتے ہیں۔ پہلے اس طرف سے نمبر لیں گے، دوسری بار اس طرف سے۔ چلیں اب پہلے آپ لوگ نمبر دیں۔ 5 میں نے سفیر اللہ بھائی، چلیں 5 نمبر جی، 5 نمبر، اور 5 نمبر کے پیچھے جو لفظ ہے وہ ہے بہنیں۔ کیا ہے؟ بہنیں۔ جی مفتی صاحب۔ بہنیں، بہنیں رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بہنوں پر وہ خرچ کیا کرے، انہیں کچھ کھلاتا پلاتا رہے تو اس کے مال میں برکت ہو جاتی۔ ماشاء اللہ۔ جی اب دوسرا نمبر آپ لوگ بتائیں۔ رکیں آپ بتائیں سب سے آخر میں، نمبر بتائیں مائک میں۔ نمبر 2 سچائی تمام نبیوں کی سنت ہے اور سچے آدمی کو سب اچھا سمجھتے ہیں۔ جی چلیں اب اگلا نمبر کون بتائے؟ چلیں اوکے، سب سے آخر میں جو کھڑے ہوئے جی، نمبر 4 جی، نمبر 4 میں ہے مسکراہٹ۔ آپ لوگ بتاؤ نا کچھ۔ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مسکرانا اچھی بات ہے، ایک اچھی عادت ہے۔ مسکراہٹ سنت ہے اور مسکرانے سے لوگ قریب آتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے چاہیے کہ اپنی دکان نہ کھولے، کیونکہ جو مسکراتا نہیں ہے اس کی دکان پہ گاہک بھی نہیں آتا، اور جو مسکراتا ہے اس کی دکان پہ بہت سے گاہک آتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا ایک لفظ ایک خیال۔ ایک لفظ جی، ایک لفظ اور ایک خیال، یہ ہمارا سیگمنٹ تھا۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آج کے جو پروگرام تھا بچوں کی عید مفتی قاسم صاحب کے ساتھ، ماشاء اللہ یہاں پر تو بہت سارے بچوں نے سوالات بھی کیے، سوالات کے جوابات بھی دیے، اور یہاں پر مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی، اصلاح بھی فرمائی، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، امید ہے آپ کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کرس مدی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ کرس مدی چینل، کرس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کرس مدی چینل ہمارا مدنی چینل۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز بھی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے کرس مدی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ، عید کے رنگ، عید کے بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا